ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ آپ کو ایک ان کی کیا کہتے ہیں سیاسی سفر کی کچھ جھلکیاں دکھائی تھیں, تو آج اس کا دوسرا حصہ ہے. وہ سفر اتنا لمبا تھا کہ ہم اس کو ایک ایپیسوڈ کے اندر, جس کو کہتے ہیں نا, وہ سما نہیں پائے. تھینک یو عباسی صاحب. اب آگے چلتے ہیں. اب 90 کی, اب آپ 90 یہ واقعہ کب کا تھا سر, جب آپ نواز شریف صاحب کے پاس گئے, غلام اسحاق خان صاحب نے آپ نے استعفیٰ مانگا؟ 93 تھا میرے خیال ہے, مارچ یا اپریل کی بات تھی. اچھا, تو میجورٹی ہم نے واپس گین کر لی. اچھا. اس کے بعد پھر سو بیسکلی غلام اسحاق خان صاحب آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موو پارلیمنٹ میں کرنے والے تھے. جی, وہ پرائم منسٹر کو کنفرنٹ کرتے کہ تمہارے تو میجورٹی کھو چکے ہو. ان کے پاس اختیارات تھے 58(2)B کے, بالکل, وہ ڈیزالو کر دیتے اسمبلی کو. بٹ ان کو ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ یہ پہلے شو کرتے کہ میجورٹی آپ نے کھو دیا. وہ ویسے بھی تو ڈیزالو, آئی مین ہی کوڈ ہیو جسٹ, گورنمنٹ تھی, ڈیلیور کر رہی تھی, یہ موٹر وے شروع ہو رہا تھا. بہت پاکستان میں ترقی کی ایسی رفتار شاید کبھی نہیں آئی, کسی سیٹل گورنمنٹ میں نہیں آئی. بٹ بس اب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ اف آئی مے, کہتے ہیں کہ اس حکومت میں بیلنس آف پیمنٹس کا پھر اتنا کرائسس تھا کہ یہ وہ واحد واقعہ ہے جب معین قریشی صاحب IMF سے آئے ٹو بیکم دا پرائم منسٹر, اور واحد واقعہ ہے جب ایک کیئر ٹیکر حکومت کے نیچے IMF سے نہ صرف ایک ڈیل سائن ہوئی بلکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ کمٹمنٹ بھی لی گئی کہ شی ول کیری اسٹے کمیٹڈ ٹو دیٹ پروگرام. تو یہ بھی ایک نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں, وہ بعد میں ہوا. چلے ٹھیک ہے, وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہ حکومت پہ میجورٹی آ گئی لیکن پریشر قائم رہا پریزیڈنٹ صاحب کا, کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی جو بھی کر رہی تھی. پیپلز پارٹی بھی استعمال ہوئی اس کے اندر. اینڈ یو آر سیئنگ کہ بیسکلی ڈفرینسز جو تھے وہ اسی ایشو پہ تھے کہ یہ آپ کی جو اکنامک پالیسیز. ڈفرینسز, جی, اکنامک پالیسی کیا ہے. میں اس وقت بڑا جونیئر تھا, تو میں دیز آر یور پرسیپشنز. جی, میری پرسیپشن یہ تھی کہ غلام اسحاق صاحب ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, لبرلائز نہیں کرنا چاہیے, اوپن اپ نہیں کرنا چاہیے. اور میاں صاحب, اور جیسے موٹر وے, اس قسم کے کی پروجیکٹس شروع ہوئے. اسی طرح دوسرا آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ پر غلام اسحاق صاحب پرانے آدمی تھے, بڑے ہیڈ اسٹرانگ آدمی تھے. میرے والد کی بہت پرانی دوستی رہی, تو میرا مقصد جی غلام اسحاق صاحب سے, میرا مقصد کوئی یہاں کسی کی وہ کرنا نہیں ہے, لیکن میں حقیقت جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر پریشر ڈالا گیا. ایونچولی حکومت کو میاں صاحب نے ایک تقریر کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اچھا, یہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہا میں ڈکٹیشن؟ جو پریشرز مل رہے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کر دیں گے, یہ نہیں کریں گے تو 58(2)B استعمال ہو جائے گا, اس قسم کی پریشرز آنے شروع ہو گئے. کہ کیونکہ 58(2)B میں جسٹیفیکیشن ضرورت نہیں تھی, تو جسٹیفائی کیے بغیر بھی آپ کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کر دیا, تو اس کے بعد پھر غلام اسحاق صاحب نے 58(2)B استعمال کر دیا. اور جس دن وہ آپ لوگوں کو اب پتا تھا, جیسے بی بی کی جب حکومت جاری تھی, آپ نے کہا 2 دن پہلے ہمیں پتا تھا, ہم نے کمرے, ہمیں صبح پتا تھا. اچھا, تو میاں صاحب نے سب کو بلایا, جو ان کے دوست تھے, کچھ کے ہمارے ساتھ کھانا 10-12 لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا. میں اس بڑا ینگ تھا لیکن مجھے انہوں نے اس ٹیبل پہ بٹھایا. پھر شام کو سب اکٹھے ہوئے, نماز ادا کی مغرب کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے انتظار کیا کہ صدر صاحب تقریر کریں گے, ہمیں ڈیزالو کر دیں گے. صبح آپ کو نواز شریف صاحب نے بلایا پی ایم ہاؤس اور کہا کہ آج ہماری حکومت ڈسمس ہو رہی ہے. اچھا, بٹ یو کیپٹ ویٹنگ فار دا اسپیچ؟ جی بالکل, ہم نے وہاں ویٹ کیا. کس لیے؟ نہیں, تاکہ ایک فارمل ہو نا, ورنہ آپ دفتر چھوڑ کے جا تو نہیں سکتے نا. اچھا, صدر صاحب نے ابھی کرنا ہے تو پھر آپ ملک چھوڑ کے چلے جائے. آپ نے پیکنگ مطلب کہ پہلے شروع نہیں کی, اس دفعہ آپ نے انتظار کیا؟ کرنی نہیں تھی. تو میاں صاحب نہیں, انہوں نے پیک کر لیا تھا, ان کا گھر کا سامان سارا پیک تھا. نہیں, آپ نے بھی کچھ دفتروں سے, کچھ پارلیمنٹ لاجز, اس وقت MNA ہاسٹل تھا, پارلیمنٹ لاجز نہیں, وہ نہیں, اس وقت یہ نہیں, اس وقت کسی کو خبر نہیں تھی, اس وقت یہ نہیں ہوا تھا. تو میاں صاحب نے تو نماز پڑھی, اس کے بعد تقریر ہوئی, تو میاں صاحب بھی پی ایم ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا رات میں یہاں نہیں رہوں گا. وہ شاید چودھری شجاع صاحب کے گھر یا نواز کھوکھر صاحب, چودھری شجاع صاحب کے گھر, ان کا اپنا گھر نہیں تھا, وہاں پر رات کے لیے چلے گئے. اور نیکسٹ ڈے ایک کنونشن ہوا یہیں بالکل آپ کے بلو ایریا میں, ایک شامیانہ لگا کر مسلم لیگ نون کا. اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ ہوا کہ بائی ٹرین میاں صاحب لاہور جائیں گے. اور وہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی سیاسی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا
کہ وہاں سے وہ ایک ٹیکنوکریٹک لیڈر سے ایک پاپولر لیڈر بن گئے اور پارٹی میں ان کی جو حیثیت تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی, ملک کے اندر اسٹیبلش ہو گئی. اس کے بعد میں اس ٹرین پہ تھا. اچھا. تو ایک بڑا ہی حیرت انگیز قسم کا ماحول تھا, کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا, اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, بٹ خبر پھیل گئی اور کئی جگہ لوگوں نے. تو سر یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ وہ ٹرین پہ جائیں؟ یہ بس اتفاق سے بیٹھے تھے, وہاں پر باتیں ہوئیں تو کسی نے یہ رائے دی کہ ٹرین پہ جانا چاہیے. ایک رواج تھا پرانا ٹرین پہ, تو پتہ کیا تو ایک ٹرین جا رہی تھی لاہور. نہیں, یعنی کہ یہ مسلم لیگ نون کا پرانا رواج ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نہیں پسند آئے گا تو آپ خاموشی سے واپس نہیں جائیں, شور سے جائیں. یہ وہاں بڑی کنسیڈریشن تھی, کیونکہ جب جنریٹر صاحب کو نکالا گیا تو وہ بڑی خاموشی سے گھر چلے گئے تھے, انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی, اختلاف نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں کہ اختلاف ہوگا اور اوپنلی ہوگا, اور پھر یہ ٹرین کی بات آئی اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے پہلے کہا تو راستے میں بہت سی جگہ ٹرین اسٹیشن تو بھرے ہوئے تھے, گجر خان سے لے کر لاہور تک. کئی جگہ ٹرین اسٹیشن نہیں تھے تو لوگ وہاں پر انہوں نے بلاک کر کے لائن کو ٹرین رکوائی, اور میاں صاحب نے تقاریر بھی کی, ہاتھ بھی لایا. تو لیٹ نائٹ جا کر ہم کوئی 7-8 گھنٹے کا سفر بن گیا, اور سب سے بڑا اجتماع تھا وہ, چونکہ ٹائم گزر گیا تھا گجرانوالہ میں. اچھا. وہاں تو اتنا بڑا اجتماع تھا کہ ہمیں یہ لگا کہ شاید ٹرین الٹ دی جائے گی. اچھا. پلیٹ فارم پہ اتنا وہ ٹرین ہل رہی تھی. اچھا. کہ آپ اندر جو ہم کھڑے تھے تو ہم پکڑ کے کھڑے تھے سہارا لے کر, کہیں ادھر ادھر نہ لگے. تو اس قسم کا ماحول تھا. تو لاہور ہم پہنچے, پھر وہاں سے دادا دربار ایک ٹرک پہ, وہ بھی کوئی صبح فجر کے بعد جا کے پہنچے تھے. تو اس سے پھر اس کے بعد کراچی گئے. کراچی میں بہت بڑا ریسپشن ہوا میاں صاحب کا. تو پھر کورٹ نے بحال کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا سر؟ دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ. جب کورٹ میں بحال ہوا تو ہم جو شہزاد صاحب کے گھر تھے وہاں پہ خبر آئی. اچھا, اسلام آباد. جی. تو کون تھا سر؟ کافی لوگ تھے, میرے خیال 20-30 لوگ تھے. لیکن ہم جب وہاں تھے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, Now what? تو سب نے کہا. So you mean you weren't expecting کہ یہ ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی بالکل. ہاں, یہ یقین کریں, یہ لوگ کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب کے ساتھ تھا جب فیصلہ آ رہا. تو میاں صاحب نے کہا ہم پی ایم آفس چلتے ہیں, چل کے واپس چارج ہم نے لینا ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ پھر نیا اوتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈیسیژن آرڈر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا. کہ وہ ڈیسیژن ہی اگر ختم ہو گیا غلام اسحاق صاحب والا, تو پھر تو میاں صاحب واپس بغیر اوتھ کے بن جائیں گے. بالکل. تو ہم گھر سے نکلے تو اس گاڑی میں 5 لوگ تھے. اچھا. میاں صاحب تھے, جو نثار صاحب تھے, سیف الرحمان صاحب گاڑی چلا رہے تھے میرا خیال. اچھا. سیف الرحمان صاحب, مجھے صحیح یاد ہو, اور میں تھا, 5 لوگ تھے. اچھا. میاں صاحب آگے بیٹھے تھے, جو شجاعت, جو نثار صاحب, میں پیچھے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ایک گاڑی شاید اور تھی پیچھے, اس میں کچھ اور لوگ تھے. تو ہم گئے تو فیصل مسجد کا چوک آتا ہے, تو وہاں پر کسی نے کہا کہ ہم فیصل مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. تو پہلے ہم ادھر مڑے, لیکن میں آدمی بھول جاتا ہے, مجھے میرا نہیں خیال کہ ہم نے اندر جا کے نفل ادا کیے. تو بات یہ ہوئی کہ وہاں گئے تو پھر ایک اجتماع ہو جائے گا, اور ایک تو ہم وہاں سے سیدھا پی ایم آفس چلے گئے, جو پرانی اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ تھی. یہ آفس نہیں تھا, یہ تو آپ لوگوں نے بنایا تھا. جی. یہ شاید بزنس صاحبہ کے دور میں شروع ہوا, بنا ہمارے دور میں. پی ایم ہاؤس بھی اور آفس. جی. تو اس کے بعد جو بھی نادرا کا آفس ہے, جی, تو یہاں پہ پہنچے تو بالکل سناٹا تھا, کوئی آدمی نہیں تھا, کیونکہ سارا سٹاف, بلکہ مزاری صاحب بھی گھر چلے گئے. اچھا, وہ بھی گھر چلے گئے خاموشی سے. وہاں بالکل ایک خالی دفتر تھا. اچھا. تو ہم سیدھا پی ایم آفس چلے گئے. تو وہاں پر نماز کا وقت تھا, ان کا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وضو کرنے کے لیے ہم اندر جو باتھ رومز ہیں جب وضو کیا جاتا, تو میں بھی تھا, 2-3 اور لوگ تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اب کیا ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میں بڑا جونیئر تھا, میں چپ رہا. انہوں نے کہا نہیں, پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں. تو میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ
ہم نے قانونی فتح تو حاصل کر لی ہے لیکن پریزیڈنٹ ابھی موجود ہے اور اب ہمیں ان پہ ایک مورل وکٹری حاصل کرنی چاہیے. تو ہم یہیں سے اٹھ کر آپ چل جائیں پریزیڈنٹ کے پاس کہ ملک کے لیے ہم سب اکٹھے اور جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آگے دیکھتے ہیں. تو میاں صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کافی حد تک. اچھا, لیکن میں کہا میں 30-31 سال میری عمر تھی تو میں اس لیگ میں نہیں تھا. تو لیکن باقی جو حضرات تھے انہوں نے اوور رول کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ جس طرح ہوتا ہے سیاست میں ایک غصہ بھی تھا کہ جو کچھ ہوا ہے جس طرح ہوا ہے, کیونکہ اس دور میں کافی پکڑ دکڑ یہ اس قسم کی باتیں بھی ہوئی تھیں. تو پھر فیصلہ ہوا کہ ہم نہیں جاتے. اور میں واپس جب دیکھتا ہے انسان تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ فیصلہ, اگر وہ فیصلہ جانے کا ہوا ہوتا تو بات اور ہوتی, شاید اس وقت ریلیشن شپ بہتر ہو جاتی. لیکن یہ کوئی چونکہ فیصلہ ہو گیا یہ بات مجھے یاد ہے. اچھا, تو اس کے بعد ہماری حکومت چل نہ سکی بیکاز آف کورس جی, بیکاز پریزیڈنٹ صاحب بھی خلاف, ایک ماحول ایسا کشیدگی کا, پھر وہ لانگ مارچ شاید اس پیریڈ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو, پھر وہ ایک بروکر ہوئی ایک ڈیل کہ غلام ساق صاحب بھی گھر جائیں گے, میاں صاحب بھی جائیں گے, الیکشن ہوں گے. آپ لوگوں کو پتا تھا سر جب وہ ڈیل ہو رہی تھی, اور واز اٹ سم تھنگ دیٹ میاں صاحب نواز شریف صاحب نے وہ جب فائنل ہو گئی تو پھر تب آپ لوگوں کو بتایا, اور ڈیڈ یو نو کہ یہ بات چل رہی تھی اس طرح کی؟ وہ سینئر لوگوں کے درمیان یہ بات تھی, میں اس کا حصہ نہیں تھا. اور پھر میرا خیال ہے کہ وہ یہ بھی ہوا تھا کہ پنجاب, یہ شاید اس سے پہلے ہوا تھا, پنجاب اسمبلی پوری کی پوری بھاگ گئی. جی وہ پنجاب اسمبلی there was a big I think constitutional mess there. مجھے بھی تفصیل اس کی یاد نہیں ہے اس وقت, مجھے نہیں پتا کہ پہلی دفعہ نہیں, شاید وہ دوسری دفعہ ہوا تھا. I think وہ دوسری دفعہ ہوتا ہے. That is what put the pressure کہ بھئی وہ سچویشن اب پنجاب میں وہ نہیں سیٹل ہوگی, so there is no. ساری اسمبلی بسوں میں بھر کر اسپیکر صاحب کے گھر چلے گئے تھے, تو وہ ایک موو تھی, تو اس سے پریشر پڑا. ہم نے ایک گورنر رول لگایا پنجاب میں, وہ کورٹ چلے گئے. جی, میاں اظہر صاحب تھے, تو نہیں کورٹ نہیں گئے, وہ امپلیمنٹ ہی نہ ہوا. وہ جو رینجرز کے کمانڈر تھے انہوں نے امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا, تو وہ امپلیمنٹ نہ ہوا. ہم نے میاں اظہر صاحب کو بہت فون کیے, تو وہ گورنر ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے تھے اور استعفیٰ دے دیا تھا. تو اپنا گورنر تھا, تو اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل میس کریٹ ہوا. تو ایونچولی پھر یہ ڈیل ہوئی اور سارا معاملہ نئے الیکشن ہوئے. عباس صاحب, اب جنرلی یو نو ہمیشہ وہ کاکڑ فارمولا جو ہے اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. جنرل کاکڑ از سین ٹو بی یو نو the more neutral among let's say all of the 90s period and perhaps even later کہ دیکھیں انہوں نے بہت اچھا ہینڈل کیا اس کو. But I think that's also because constitutionally دیکھیں اختیارات کا امبیلنس تھا. یہ آج بھی جو بات چل رہی ہے نا 18ویں ترمیم اور یہ وہ, آپ سوچیں کہ صدر جو ہے وہ ایک طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے, پرائم منسٹر ایک طرف جا رہا ہے, اب حکومت کون کر رہا ہے یہ. تو اس میں کاکڑ صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کا حصہ بنے. جی, اور انہوں نے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن بالکل غلط بات ہے, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آرمی چیف بروکر کرے کہ صدر اور ان کی, بٹ دا پاور پالیٹکس میں تو انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا اور یہ معاملہ جو تھا ختم ہوا, نئے الیکشن ہوئے. بہرحال اس کے بعد پھر ایک پروسیس شروع ہو گیا. ہاؤ وڈ یو کمپیئر آصف نواز جنجوعہ ود جنرل کاکڑ, کیونکہ آپ دونوں کے ساتھ آپ پی ایم ایل این کی ان زمانے میں کھٹ پٹ. جی, جب پی ایم ایل این آئی تھی تو شاید اسلم بیگ صاحب تھے, جی, پھر آصف نواز صاحب آئے, اور آصف نواز صاحب سے ہمارے گلف وار, پہلی جو گلف وار تھی اس میں جنرل اسلم بیگ صاحب سے بھی آپ کی ٹینشن چلی. انہوں نے جی, یہ بھی ایک ایشو تھا, انہوں نے وہ اسٹریٹجک ڈیفائنس کا کر دیا جو پوری حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا, اور کافی اس میں حکومت کی سبکی بھی ہوئی, ملک کی بھی بڑی سبکی ہوئی. تو اس قسم کے معاملات تھے جو ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی. آصف نواز صاحب سے ہمارے پرانے فیملی ٹرمز تھے, ان کا ایک اپنا ایک طریقہ تھا, کافی وہ ہیوی ہینڈڈ ان کا اپروچ ہوتی تھی, غصے والے تھے. تو کچھ مزاج میں بھی ایشو تھا, ان کا جو مزاج تھا, میاں صاحب کا مزاج تھا. اور
چونکہ ان کا اور کسی بھی چیف کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا سول گورنمنٹ کا، تو ان کو بہت سی باتیں پسند نہ آئیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. پھر انفلوئنس ان کو غلام اسحاق صاحب نے بھی کیا پالیسیز کے بارے میں. تو بہرحال ایک بڑی ہی ان ایزی ریلیشن شپ تھی. اور پھر ان کی جو وفات ہوئی وہ بڑی ایک افسوس تو ہے اس کے لیے، لیکن ایک بڑے عجیب سرکمسٹانسز میں کہ وہ صبح ہی شاید ایک دن پہلے ٹیسٹ کرا کر آئے تھے اور ٹریڈ مل پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس کی بھی بہت سی اسپیکولیشن شروع ہو گئی. تو بڑی ایک ان ایزی ریلیشن. تو کاکڑ صاحب نے اس سارے معاملے کو میری نظر میں کافی اسٹیبلائز کیا. صحیح، کانسٹیٹیوشنل ہو یا نہ ہو ایک اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن اسٹیبلائز کیا. اور یہ معاملہ اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، وہ پھر ایک کہانی چلتی رہی. پھر الیکشنز ہوئے، ان میں آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ہارنے اب؟ جی وہ تو بظاہر لگتا ہے وہ تو ہمارے حلقے میں جو آدمی ایک جماعت نہیں پڑا ہوا وہ بھی کہتا تھا کہ بھئی آپ کو نکالا گیا ہے تو واپس لانے کے لیے نہیں نکالا گیا. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں سیاست میں. تو یہ رویے تھے. جی the next assembly بے نظیر بھٹو was back. Was it any better? Because you said کہ پہلی جو تھی بہت inexperienced تھے, the forces were lined up against them. PPP کی دوسری حکومت was it? وہ بھی حکومت نہ چل پائی. چلی تو کوئی بھی نہ باسی صاحب. نہیں اس میں کرپشن کا زیادہ ایلیمنٹ آ گیا, اور اس کے اندر پھر ہمارا سٹانس بڑا اگریسو تھا. صدر صاحب تقریر کرنے آئے, ہم نے بڑا اگریسولی وہاں بہیو کیا. گو بابا گو. جی گو ہاں. اور پھر وہاں پہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی اسمبلی کے اندر جب وہ تقریر کر رہے تھے, تو بڑا ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا. پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, شہباز صاحب کو گرفتار کر لیا, میاں شریف صاحب کو گرفتار کر لیا, اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئیں. پنجاب میں بھی چینجز, بٹو صاحب آئے, پھر نقی صاحب کو لایا گیا. پنجاب نہیں چل رہا تھا, حکومت مفلوج تھی. پھر ڈفرینسز ان کے بلڈ ہو گئے اپنے ہی صدر سے, لغاری صاحب سے, اور حکومت ایک دن ویری کوئکلی بفور وی گیٹ ٹو دا فائنل دس تھنگ, آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ لغاری صاحب مسٹ ہیو ایٹ سم ٹائم ریچڈ آؤٹ ٹو نواز شریف صاحب؟ مطلب کہ جب ان کے بھی ڈفرینسز بڑھے ہوں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ کی پارٹی جماعت سے بات نہ کی ہو اور ان کو پتا ہو کہ میں نے اب اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. کہیں نہ کہیں تو رابطے شروع ہوئے ہوں گے. آپ کو خبر تھی یا یہ اگین اٹ واز ڈیلٹ ایٹ سچ اے لیول کہ you could never be sure؟ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ لغاری صاحب نے کلوژن سے وہ حکومت توڑی. لغاری صاحب نے اپنی اسیسمنٹ, بہت پرانے سیاستدان تھے, اسی جماعت کے سیاستدان تھے, خرابیاں ان کو نظر آتی تھی, سب کو جانتے تھے. میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا 91 میں, فرسٹ ٹائم اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین الیکٹ ہوتے تھے, تو میں نے اپنی پارٹی کے خلاف ریوولٹ کر کے الیکٹ ہو گیا. وہ پہلے منسٹر ہوتے تھے, تو منسٹر صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے تھے. اچھا, تو میری پارٹی کے ممبران تھے بے نظیر صاحبہ, فاروق لغاری صاحب, بلخ شیر بزاری صاحب, اعجاز الحق صاحب, جو ہماری پارٹی سے تھے. تو بہت بڑی ہیوی وہ پارٹی تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی آف ڈیفینس. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم منسٹر کے ڈیسیژن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اگر آپ کھڑے ہوتے تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. تو میری پارٹی کے ووٹ بھی آ گئے, ان کے ووٹ بھی آ گئے, تو میجورٹی ہو گئی. تو پھر گورنمنٹ نے اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر لیا. کون تھا وہ کینڈیڈیٹ؟ مجھے یاد نہیں ہے, وہ کسی ویک سے بندے کو, اس سے پہلے منسٹر ہوا کرتے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین. اچھا. تو میری وہاں فاروق لغاری صاحب سے وہ ملاقاتیں ہوئیں, ان سے ایک عزت کا رشتہ تھا. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنے والے آدمی تھے. نہیں, دباؤ نہیں تھا. آئی مین جسٹ مین کہ ان کے آبویسلی پی 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 سے تعلقات خراب ہوئے, اور وہی بات جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی حکومت کو نکالنا ہے تو پھر اس کو تو واپس نہیں لانا نا. تو اس سے پہلے یہ بھی مینڈیٹوری تو نہیں ہوگا, بٹ ہم یہی ازیوم کرتے کہ وہ ڈسمس کرنے سے پہلے اپوزیشن سے بات چیت ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال. فاروق لغاری صاحب نے, میں نہیں سمجھتا ذاتی وجوہات پر حکومت ہٹائی تھی. ان کو نظر آتا تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, بہت سی خرابیاں ہیں, اس پر ان کے اختلافات تھے. اور اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو صاحب کی اسیسینیشن ہوئی. جی وہ اسیسینیشن ہوئی, بہت سے معاملات اس وقت پیدا ہوئے. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے پھر بڑی ہی سختی کی پیپلز پارٹی پر الیکشنز کے دنوں. نہیں, اپنے انٹرم پیریڈ میں. اچھا جی, یہ سارے کیسز بنائے, گرفتار کیا,
پالیسیز کو ریورس کیا, بڑی ہی ایکٹیو وہ 3 مہینے رہے. تو سر آپ کو پتا تھا کہ آپ لوگ 2/3 میجورٹی سے جیتے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنڈ؟ میرا خیال ہے ایک ریئیکشن تھا, لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تھی, میرے نہیں سمجھ کہ اتنا بڑا ایک کو ہوا, پولیٹیکل کو ملک میں ہوا. وہ الیکشن بڑے عجیب تھے, رمضان شریف کے اندر تھے جی, اور سردیوں کے الیکشن تھے. جی بالکل, فیبروری میں تھے. جی فیبروری میں, اور رمضان شریف تھا پورے الیکشن میں. ٹرن آؤٹ بھی بہت کم تھا. جی اسی لیے, اسی وجہ سے. تو بہرحال وہ ایک 2/3 میجورٹی ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, وہ آ گئی. اور میرا خیال ہے یہ اس پارلیمنٹ نے ثابت کیا کہ پارلیمانی نظام میں 2/3 میجورٹی بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. بالکل, یہ یعنی فطرت کے خلاف ہے. آپ لوگوں نے فوج سے لڑائی کی, جوڈیشری سے لڑائی کی, مطلب کہ اٹ واز ٹف پیریڈ. یہ آپ کی رائے, ہم تو اصولوں پر قائم رہے. ہم تو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ڈھونڈتے رہے. پریزیڈنٹ سے نہیں بات صاحب, آپ لوگوں نے تو مطلب کہ ایونچولی پارٹی بھی آدھی ناراض ہوئی تھی بائی دا ٹائم یو گائز لاسٹ پاور. بڑا ہی ٹملچوس پیریڈ تھا. آپ یہ دیکھیں, چیف جسٹس صاحب سے معاملہ ہو گیا, پھر صدر صاحب سے معاملہ ہو گیا, پھر سی او ایس سے معاملہ ہوا, پھر آپ کے وہ اٹامک ایکسپلوژن ہوئے, پورا ملک بند ہو گیا. We have 10 minutes left. نیشنل پرایا بن گئے. پھر آرمی چیف والا ایشو جج رحمت صاحب والا آ گیا, پھر آپ کا کارگل آ گیا, تو پھر وہ اینڈ ہوا جا کے طیارہ سازش کیس میں. وہ اور you were there, you were there that night. جی میں تو مین ایکیوز تھا, کیونکہ جہاز پی آئی کا تھا اور میں پی آئی کا. بس اب کیا ہوا اس رات کو؟ وہ آپ پھر کبھی پوچھ لیں, وہ کیا اس شام تھی, دن تھا. میں نے سارا کچھ فاسٹ فارورڈ کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم 99 کے کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر کسی اور دن پوچھے گا. ویسے تو نہ کریں. کو وہ بے بنیاد تھا, کوئی جو چارجز لگائے گئے اور کورٹ نے. بھائی صاحب فلائٹ کو اب کیا ضرورت تھی, لینڈ نہیں آپ لوگ کرنے دے رہے تھے. فلائٹ دیکھیں جی, سی اے کے چیئرمین نے ایئرپورٹ بند کر دیا خود, مجھے بھی نہیں بتایا. میں آپ یقین کریں, میرا ان سے جھگڑا ہوا, میں کہا آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کہاں تھے جب یہ ہوا؟ میں پی آئی ہیڈ آفس میں تھا, میرا مستقل رابطہ تھا. You were in Karachi. جی وی ور, پی آئی واز ناٹ انفارمڈ کہ سی اے کے چیئرمین نے ایئرپورٹ بند کر دیا. چلیں ایئرپورٹ بند ہو گیا, ایئرپورٹ جب بند ہو گیا جہاز آلٹرنیٹ پہ جاتا ہے, آلٹرنیٹ نوابشاہ تھا, 3 فلائٹیں اور بھی آلٹرنیٹ پہ گئیں. اس کپتان نے پوچھا پی آئی اے سے کہ آرمی چیف آن بورڈ ہے, میں کیا کروں, ایئرپورٹ بند ہے. تو وہ چیف والے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی آلٹرنیٹ پہ جاؤ, پوچھنے کی کیا بات ہے. تو وہ آلٹرنیٹ پہ چلا گیا نوابشاہ. پھر اس کے بعد ایک اور لمبی کہانی ہے, وہ میں شاید لکھوں گا, بیان نہیں کر سکتا. سر اب ہمارا بھی تو پروگرام کا ٹائم پورا کرنا ہے نا, اب کچھ تو ہمیں بھی بتا کے. وہ جو باتیں بیان کی گئی حقیقت پر مبنی نہیں ہے, یہ اس کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ ہیں, اور کورٹ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ بات ختم ہو گئی. کورٹ نے کیا ایکسپٹ نہیں کیا؟ کورٹ نے جو ورژن تھا حکومت کا, اچھا, جس کی بیسس پر مارشل لا لگا تھا, وہ قبول نہیں کیا. واٹ ہیپنڈ جسٹ دیٹ نائٹ؟ آپ مطلب کہ جی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اب ہم اریسٹ ہوں گے, تو میں دفتر میں بیٹھا رہا. اچھا, تو کوئی نہیں آیا اریسٹ کرنے. نہیں تو آپ دفتر میں بیٹھے تھے, کو ہو چکا تھا, اناؤنس ہو گیا, ہو چکا تھا. میں نے استعفیٰ لکھا, استعفیٰ بھیج دیا. میں نے وہ سب کو شکریہ خدا حافظ بھی کر دیا اسٹاف کو. تو آپ کی نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہوا؟ شام میں 2-3 دفعہ بات ہوئی, 2-3 دفعہ بات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ فوج نے آ کے پی ڈی بی ٹیک اوور کر لیا ہے. اچھا, کوئی کلیئر سائن تھا کہ بیکاز اس وقت تو کوئی چینلز نہیں تھے, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھے, تو there was no way. تو وہ خبر آ گئی, تو اس کے بعد میں ویٹ کرتا رہا, کوئی نہیں آیا. پھر میں وہاں نزدیک ایک ہوٹل میں رہتا تھا, آدھے میل کے فاصلے پر, وہاں چلا گیا, کھانا کھا رہا تھا, تو آ کر ریسٹ کر لیا. اچھا, تو ایک لمبی کہانی ہے. تو تقریباً 2 سال کے بعد پھر ہم جیل سے باہر آ گئے. پھر 2 سال آپ کہاں رہے؟ آپ کے ساتھ کوئی اور تھا اس وقت جی جیل میں؟ مطلب کہ نہیں ویسے باقی بھی تو آپ کے کولیگز کافی جیل آئے نا, سینئر اور نہیں, وہاں پہ 7 لوگ تھے جو اس کیس میں تھے. کیس بننے میں 2 مہینے لگے تھے. اس سے پہلے ہم ڈفرینٹ ملٹری کسٹڈی میں رہے, آگے پیچھے رہے. تو میاں نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, غوث علی شاہ صاحب تھے, سیف الرحمان صاحب تھے, سعید مہدی صاحب اور رانا مقبول. ہاؤ ڈو یو کمپیئر یور 2 periods of imprisonment؟ ایک مارشل لا کا تھا, ایک پھر بھی کچھ نہ کچھ تو جمہوریت. آسان نہیں ہوتی, لیکن اس وقت جو بیہیویئر تھا وہ کچھ ڈگنیفائڈ تھا, ڈگنیٹی. یعنی اس وقت زیادتیاں ہوئیں,
لیکن کچھ ایک ڈگنیٹی کا ماحول تھا, ایک عزت تھی کہ بھئی یہ سیاستدان ہے, انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم نے ان پہ چارجز لگائے ہیں, وہ ٹھیک ہے, کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. تو جیل میں معاملہ جو تھا وہ ٹھیک ہے, جیل کبھی بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن ایک عزت کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ بیہیویئر تھا. اس دفعہ وہ نہیں تھا, اس دفعہ ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ ہم نے جیل میں دیکھا ہے. اس دفعے was there any bitterness after you got out of jail that time? نہیں, I never had bitterness. Why? مشرف صاحب سے میں شاید چند سیاستدانوں میں سے تھا جو پرسنلی مشرف صاحب سے واقفیت رکھتے تھے, کیونکہ ان کے ایک دوست تھے جو میرے بہت قریبی دوست تھے. اچھا, پہلے سے؟ جی پہلے سے, ان کے چیف بننے سے بھی پہلے سے. صحیح, اوکے اوکے. تو چیف بننے کے بعد بھی تو میں نے کبھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سے نہ اس کے بعد ملاقات کی, نہ ہی کوئی شکوہ کیا. ان کا اپنا ایک تھا, ایک مجبوری وہ سمجھتے تھے, ان کو جسٹیفائی کرنا تھا, تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس دور کا بیہیویئر ایک عزت کے ساتھ ایک ڈگنیفائڈ سا بیہیویئر تھا. اس دور کا بیہیویئر جو ہے یہ بڑا گھٹیا اور ایک چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اور ایئر بلو لانچ کرنے کا فیصلہ آپ نے بیکاز آف یور ایکسپیرینس ایٹ PIA؟ جی میں ویسے تو آپ کو جہاز شاید شوق بھی ہے, یو ہیو این انٹرسٹ ان ایویشن. جی میں جو الیکشن ہو گئے 2002 کے الیکشن ہوئے, اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے. تو بہرحال ہم ہار گئے, وہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ ہار جائیں گے. مجھے ڈائریکٹلی کہا گیا کہ آپ نے الیکشن نہیں جیتنا. ڈائریکٹلی؟ جی ڈائریکٹلی اس ملک کے بڑے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں, آپ الیکشن نہیں جیتیں گے. Was he talk about you personally اور پارٹی کی بات کر رہا تھا؟ پرسنلی اٹ ریفلیکٹڈ کہ میں نہیں جیت رہا, کوئی نہیں جیت. تو جہازوں کا تھا. میں بچپن سے, چونکہ میرے والد صاحب پائلٹ تھے ایئر فورس کے, اور کافی سینئر لوگوں جن لوگوں نے ایئر فورس بنائی, چند لوگوں میں سے ایک آدمی تھے, تو ہمیں جہازوں کے ساتھ ہی ہم پیدا ہوئے, دیکھتے رہے, معاملہ چلتا رہا. جتنے ایئر فورس کے شہداء ہیں جن کے نام آپ سنتے ہیں, یہ ہمارے گھر آنا جانا ان کا تھا. مجھے اب تک وہ لوگ یاد ہیں, میری عمر بڑی کم تھی بٹ وہ لوگ یاد ہیں. تو وہ ہمیشہ ایک انٹرسٹ رہا. میری آنکھیں ٹھیک نہیں تھیں تو ایئر فورس جوائن نہیں کی. اس کے بعد امریکہ چلے گئے, وہاں میں نے فلائنگ شروع کی, اور وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس سے پہلے میرا فلائنگ لائسنس تھا. یہ بڑی عجیب تھی, کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس میں وہاں ایج لمٹ تھی, بالکل فلائنگ لائسنس میں نہیں تھی. تو میں نے وہ لے لیا, لیکن میں نے کبھی کمرشلی فلائی نہیں کیا. How old were you? I was 17 years old. تو 16 پہ نہیں ڈرائیونگ لائسنس وہاں ملتا؟ نہیں, وہاں پہ آپ 17 میں ملتا تھا, 18 میں ملتا تھا. 17 پہ اسپیشل انشورنس کے ساتھ, تو میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا, بہت مہنگی انشورنس ہوتی تھی. تو فلائنگ لائسنس آپ نے افورڈ کر لیے؟ جی بہت سستے ہوتے تھے. ہاں, میں ویکینڈ میں نوکری کرتا تھا, تو جو پیسے وہاں سے آتے تھے اس سے فلائنگ لیسن ہو جاتے تھے. پھر میں نے مختلف جو اور فلائنگ کی چیزیں تھیں, اسکائی ڈائیونگ, ہینگ گلائڈنگ, یہ سب کچھ میں نے وہاں کیا. بلکہ ویکینڈ میں کام بھی کرتا رہا, ایک اسکائی ڈائیونگ جہاں ہوتی تھی وہاں پہ. تو ایک کافی انٹرسٹنگ وہ چیز ہوتی ہے اس کو, تو وہ چلتا رہا. پھر میں انسٹرکٹر رہا, فلائنگ بھی سکھاتا رہا, ایروبیٹک فلائنگ بھی سکھاتا رہا, اس قسم کی چیزیں. پھر پاکستان واپس آ کے یہاں ذرا مشکل تھا. پھر میں نے یہاں ایک جہاز خود بنایا, ایک پرزے لا کر باہر سے ایک جہاز بنایا. یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ میں نے بٹوین 82 سے 84. اچھا, 84 85 میرے دوست نے جہاز بنایا, اس کو اڑا نہیں سکے, وہ کھڑا رہا بڑا سا گھر پہ. پھر ایک دوست آئے, وہ لے گئے, تو وہ ابھی تک اڑتا رہا ہے, ابھی بھی لاہور میں کھڑا ہوا ہے. تو پھر PIA میں آ گیا, وہاں پر وہ بھی ایک شوق تھا. میں نے کبھی کمرشلی نہیں اڑایا, میں ہمیشہ شوق کے لیے سنگل انجن جہاز, کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اصل فلائنگ وہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ لمٹس میں فلائی کرتے ہیں جہاز کو. جہاز کی جو لمٹس ہوتی ہے ایروڈائنامک اور اس کی اسٹرکچرل لمٹ سمجھ لیں, یا اس کی جو پرفارمنس کی لمٹس ہیں, تو وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہر فلائٹ مختلف ہوتی ہے, بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو پھر یہ 2002 میں جب میں الیکٹ نہیں ہوا, تو پہلی دفعہ 14-15 سال کے بعد فری آدمی تھا. میں نے کہا بھائی کچھ کرتے ہیں. 9/11 ہوا تھا, جہاز سستے مل رہے تھے. اچھا, تو پھر کچھ انویسٹر اکٹھے کیے, ایئر لائن لانچ کی. تو ایک کاغذ سے الحمدللہ شروع ہوئی, اور آج ایک بڑی ایئر لائن ہے. Was it the first private airline in Pakistan? نہیں, اس سے پہلے بھی تھی پرائیویٹ ایئر لائن, لیکن جدید بنیاد پر شاید یہ پہلی ایئر لائن تھی. ہم نے بڑے تھوڑے پیسے میں ایئر لائن بنائی, لیکن ہم نے تقریباً
50% پیسہ سسٹم پہ خرچ کیا. یو تھاٹ کہ مارکیٹ ہے, مطلب کہ واٹ کنونسڈ یو؟ بیسیکلی ان پٹ کاسٹ بڑی سستی ہو گئی تھی, جہاز مل رہے تھے بے پناہ, اور فیول بھی سستا تھا. تو یہ دو بڑے ایلیمنٹس تھے, اور پاکستان میں انہوں نے سمجھا نیڈ ہے, تو پھر ہم نے یہ شروع کیا. تو الحمدللہ ایک سکسیسفل وینچر ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, میری ذاتی ملکیت تو بالکل نہیں ہے. میرا تو بڑا مائنر سا شیئر ہولڈنگ تھی, 10% کے لگ بھگ جو رہ گئی تھی وہ بھی میں نے بیچ دی ہے. تو میرا اب کوئی اس میں ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو چلانے میں. پھر وہ ایک بڑا انفارچونیٹ کریش بھی ہوا جس سے ایئر لائنس ختم ہو جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش کی. لوگوں کو بھی ایک بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے, تو وہ معاملہ چلتا رہا. بھائی صاحب یہ ویری لٹل ٹائم لیفٹ, کوئی ایک واقعہ اپنی پی ایم شپ کا سنا دیں, اینڈ دین وی کین جسٹ ریپ اپ دا شو. اس پہ تو اب 2-3 منٹ رہ گئے, اس پہ تو پھر آپ کے ساتھ 2 اور پروگرامز کرنے پڑیں گے پروبیبلی, وہ پھر جب ہمیں موقع ملے گا ہم کریں گے. بٹ کوئی ایک آدھ واقعہ, were you expecting it, یہی بتا دیں, آپ کو پہلے پتا کب چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے؟ پی ایم شپ کے جو واقعات ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی بتا نہیں سکتا, یہ بتانا نہیں چاہیے. صحیح, میں سمجھتا ہوں یہ ان ایتھیکل بھی ہے, اور شاید جو اوتھ آپ لیتے ہیں اس کی وائلیشن بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ کانفیڈنس میں رہتی ہے. لیکن جو پی ایم بننے کی بات تھی, تو 28 جولائی کو ہمارا حکومت توڑ دی گئی. تو جمعے کا دن تھا, سیٹرڈے کو 29 کو میٹنگ رکھی گئی پی ایم ہاؤس میں. تو وہاں پر جو پارٹی کے اس وقت سینئر لوگوں میں تھا. آپ یہ یقین کریں گے, میں پارٹی میں وزیر تقریباً 26 سال کے بعد بنا تھا. 2008 جی 88 میں سیاست میں آیا, اور 2013 میں بنا. 2008 میں 6 ہفتے کے لیے کولیشن گورنمنٹ میں اس میں بالکل راضی نہیں تھا, کیونکہ وہ چلنے والی نہیں تھی, لیکن بڑا انسسٹ کیا. جی میں فرسٹ ڈے سے میں نے کہا جی یہ نہیں چلے گی. کیوں آپ کو یہ ایک ان نیچرل بات ہے, 2 پارٹیز جو اتنے الیکشن لڑ چکی ہوں, ان کی آئیڈیالوجی فرق ہو, طریقہ کار فرق ہو, وہ نہیں چل سکتے تھے. بہرحال ایک کوشش ہوئی, اور نیک نیتی سے ہوئی تھی. تو اس کے بعد 2013 میں, تو 88 سے میں الیکٹ ہوا, 2013 میں وزیر بنا. تو لیکن اس وقت میں پارٹی کے سینئر, میرا خیال آج بھی شاید 88 کی اسمبلی کا 5-6 لوگ ہی اس اسمبلی میں ہوں گے. تو وہاں میٹنگ ہوئی, تو میاں صاحب نے بتایا کہ یہ میری خواہش ہے. میٹنگ سے پہلے میری وائف بھی یہاں نہیں تھی, وہ کینیڈا میں تھی. تو کچھ خبریں آئی تھیں, تو انہوں نے وہاں سے میسج بھیجا کہ آپ میری کو بات سنتے نہیں ہیں, تو ایک دفعہ سن لے کہ یہ سودے اس کو مت قبول کرے. تو میری ابشیرہ جو ہے وہ بھی سیاست میں نہیں ہے, ہماری ایک بڑی عزت کا رشتہ ہے. تو انہوں نے بھی مجھے فون کیا, کہا جی یہ میں نے بات سنی ہے, کوئی ایسی بات مت کرنا, کوئی پرائم منسٹر مت ماننا اگر تمہیں کوئی بولے. انہوں نے کہا پہلے بات تو بولنا ہی نہیں کسی نے, تو اگر بولا تو بات قبول کرنا. اور میں بھی کنوینس تھا کہ اگر کبھی ایسی بات ہوئی تو میں میٹنگ میں گیا, تو وہاں میاں صاحب نے کہا کہ یہ حالات ہوئے ہیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ٹرم ہے, یہ پرائم منسٹر رہیں. تو انہوں نے کہا دعا کریں. میں کہ ایک منٹ ٹھہر, دعا کس بات کی؟ میں تو نہ آپ نے مجھ سے بات کی ہے, نہ میں یہ عہدہ چاہتا ہوں, نہ یقین کریں میری کبھی بھی عہدوں کی نہ امبیشن رہی ہے نہ اسپریشن رہی ہے. تو وہ میاں صاحب بھی ناراض ہوئے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. کتنے لوگ تھے سر اس میٹنگ میں؟ میرا 10-12 لوگ تھے, ساری سینئر لیڈرشپ. سب نے مجھے کہا جی آپ, میں کہا دیکھیں کچھ مشورہ مجھ سے نہیں ہوا, میں نے بھی اپنی فیملی سے, میں نے کو بتایا میری فیملی تو راضی نہیں ہے اس بات پہ. تو انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کی خواہش ہے. میں کہا میں میاں صاحب کی خواہش کا احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں. پھر میں نے اپنی بات کی. اس میٹنگ سے میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے, تو میں نے باقی حضرات کے سامنے بات کی. میں کہا یہ وجوہات ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کہ بہت سے یہاں مجھ سے سینئر بھی ہیں پارٹی میں, عمر میں بھی, سیاست میں بھی. تو ان کے سامنے کہا نہیں آپ کی بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میاں صاحب واپس آئے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میاں صاحب کی یہ سب باتیں بولیں. میں نے پھر میاں صاحب کو بتائی کہ جی یہ میرے تحفظات ہیں. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں نے آپ کو بتا دیا, فیصلہ آپ کر لیں.
تو انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا، انہیں جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہاتھ اٹھائیں دعا کریں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور جب آپ نے اپنی بیگم کو بتایا کہ آپ نے ان کی ایک دو پھر بات نہیں مانی، ویری کوئکلی وہ پھر وہی ہوتا ہے جو 34 سال سے ہو رہا ہے. کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا پروگرام as much as I did.